وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ۔ 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں، اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے، یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی۔ اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے۔ جن کو فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا۔ ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر، چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے۔ کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ۔ روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں، اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ۔ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے،
یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہنے لگے جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا؟ تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے منو مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں جتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہیں، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہ امام اعمش دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ 1 منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے۔ اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی،
میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے. کہنے لگا اے اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ دے. رب کریم جوان بھوکے، بچے بھوکے، مائیں ترس گئیں، بچے ترس گئے، جانور پانی کے قطرے. اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہ میری سزا سب کو تو نہ دے، میری سزا صرف مجھے دے، ان کو نہ دے. کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا بول رہا تھا، رب کریم نے فوراً بارش عطا فرما دی. فرماتے ہیں کھل کے بارش برسی. میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے، کہا فلاں آدمی کا. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا، اس کے آقا سے بات کی، خرید لیا. میں جب اس کو خرید کے لایا، گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکما سا آدمی ہوں، بال بھی سفید ہیں، مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا، کیوں تو نے پیسے خرچ کیے؟ میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیوں خریدا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے. تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا، تجھے اس لیے خرید کے لایا ہوں، تو مقبول ہے. کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے. وہ کہنے لگے اچھا آقا مجھے 5 منٹ کا وقت ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا. کہتے انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے. کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا، تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بستری کل جمیل، یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں، ایک پردہ مجھے عطا کر دے، مجھے اپنا رکھ، مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول. آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا، ان کی روح پرواز کر گئی. میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے، جو بڑے رب کریم کے بندے تھے، ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے، وہ تو تڑپا کرتے، صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں بگڑ نہ جائے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی، تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو. جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی. کہا مبارک ہو، فتح ہو گئی. حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا، اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں. جب کہنا ٹھہر تو جا، وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے. اتنی سی بات ہے نا، چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے. پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے. تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے. تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے. ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے، کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں. اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار، پہلے اس کی تو سن لینے دے. وہ شرمندہ ہو گئے صاحب. جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے. صحابہ کہتے ہیں گارا تھا، کیچڑ تھا، اس گارے میں سر رکھا، سجدہ کرنے لگے. اٹھے کہنے لگے مولا اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا، یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا، آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے. یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا. یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے. اللہ اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا. وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں. میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے، یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں. بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں. آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں. دیکھیں ہم کہاں تھے، کہاں بیٹھے، پلٹ کے دیکھیں کیا تھے، ہم کیا ہیں. راتیں کہاں گزرتی ہیں، صبح کہاں بیتتی ہیں. ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے ظلم، زیادتیاں، جھوٹ، غیبتیں، بے حیائیاں، اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں، پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو حضرت جناب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ کیوں مل رہا ہے. وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس